خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ امت جن حالات میں پھنسی ہوئی ہے اور جن چٹانوں میں دبی ہوئی ہے اس سے نکلنے کا ذریعہ یہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ ان سے نکلنے کا ذریعہ وہ اعمال اور احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ 3 آدمی جو سفر کر رہے تھے اور رات کو ایک غار میں انہوں نے قیام کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ دکھلانا تھا کہ حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اللہ کو دکھلانا تھا کہ حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے، مشہور روایت ہے، وہ غار میں داخل ہوئے اور چٹان سرکی اور راستہ بند ہو گیا. ان تینوں کے لیے سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں تھا. کیا کریں؟ تینوں نے، روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ یہ کہا ہو کہ اے اللہ کوئی زلزلہ لے آ پہاڑ میں جس کے ذریعے سے چٹان سرک جائے، یا کوئی فرشتہ بھیج یہ چٹان ہٹائے. بلکہ جب اللہ رب العزت سے عمل کی قوت پر اور وعدے کے یقین پر، عمل کی قوت پر، وعدے کے یقین پر جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بغیر کسی سبب کے مدد اپنے امر سے فرماتے ہیں، مدد اپنے حکم سے فرماتے ہیں. ان تینوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس نے بھی جو عمل اللہ کے لیے کیا ہو، ہم میں سے جس نے بھی جو عمل اللہ کے لیے کیا ہو، جس میں دوسروں کا نفع پہنچانا مقصود ہو، اپنی ذات کا نفع مقصود نہ ہو، اپنا وہ عمل پیش کرو. عجیب بات ہے، اس واقعے میں نہ کسی عبادت کا عمل ہے، نہ ذکر و تلاوت کا عمل ہے، نہ حج اور عمروں کا عمل ہے، نہ زکوٰۃ اور صدقات کا عمل ہے، نہ ذکر و تلاوت کا عمل ہے. اس قصے میں معاملات، اخلاق اور معاشرہ، اس واقعے میں ان سے 3 چیزوں کا ذکر ہے. ان 3 لائنوں کا عمل ہے جس پر چٹان سر کی. اس واقعے میں 3 لائن کا عمل ہے، معاملات، اخلاق اور معاشرہ، کہ یہ 3 لائن کے اعمال ان تینوں نے پیش کیے. اللہ نے چٹان کو اپنے حکم سے ہٹایا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہر مسئلے کے حل کے لیے مادی شکل کے علاوہ کوئی شکل مسلمان کے سامنے نہیں ہے. عمل کی قوت کو جانتے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوینی لائن کے عمل میں اتنی قوت ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، تو تشریعی لائن کے عمل میں کتنی قوت ہوگی، نماز کے عمل میں کتنی قوت ہوگی. جب تکوینی لائن کے عمل میں اتنی قوت ہے کہ آپ کے اشارے چاند کے ٹکڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام اور اعمال لے کر آئے ہیں ان عمل کی کیا قوت ہوگی. میں عرض کروں گا اس واقعے سے اتنا بتانا مقصود تھا کہ ان تینوں نے اللہ کے سامنے کسی مادی شکل کا مشورہ اللہ کو نہیں دیا، یا کسی مادی شکل کو اللہ نے پیش نہیں کیا اللہ سے مدد لینے کے لیے، بلکہ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا. لوگ اپنے حالات کا علاج عبادات سے کرنا چاہتے ہیں. حالات کا علاج عبادات سے نہیں ہوگا، بلکہ حالات کا علاج حالات اور اپنے اسباب میں حکم پورا کرنے سے ہوگا. میرا مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ اگر معاملات میں حکم توڑا جائے گا، اگر معاملات میں حکم توڑے گا تو عبادات سے حالات درست نہیں ہوں گے جب تک معاملات کی لائن کا حکم پورا نہ ہو. لوگ اپنے معاملات کی خرابی پر آنے والے حالات کا علاج عبادات سے چاہتے ہیں کہ عبادت سے میرے معاملات کے حالات ٹھیک ہو جائیں. حضرت فرماتے تھے جس لائن کا حکم توڑا جائے گا، جب تک اس لائن کا حکم ٹھیک نہیں ہوگا حالات درست نہیں ہوں گے. چنانچہ اس واقعے میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے اخلاق میں احسان کا. یہ کہا اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرا معمول یہ تھا کہ میں جب اپنی بکریوں کو چرا کر واپس آتا تھا
تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا، والدین کو کھانا دینا سب سے پہلا کام تھا۔ اس زمانے میں والدین ایک بوجھ بن گئے ہیں، اور والدین کو نہ پہچاننا اور ان کا مقام نہ جاننا یہ حیوانیت ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنے والدین کو پہچانتا ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کی عمر کو پہنچنے کے بعد۔ جب جانور اپنی ضرورت خود پوری کرنے لگے تو والدین کا ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ محتاج ہے، جب تک یہ بچہ محتاج ہے والدین کو جانتا ہے، جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جانور کا، اس کا اور ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حیوانیت کی زندگی ہے، والدین کے مقام کو نہ پہچاننا یہ حیوانیت کی زندگی ہے۔ ایک دنیا میں کوئی جانور نہیں ہے جو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہو۔ جس بچے کو ہوش آ جاتا ہے ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ چرنے والے جانوروں کو چرنا آ جائے، چگنے والے جانوروں کو چگنا آ جائے، اڑنے والے جانوروں کو اڑنا آ جائے تو ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں کا اور بہت بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے کا سب سے بنیادی عمل یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر 9 میل اتنی گرم زمین پر لے کر چلا ہوں کہ اگر اس زمین پر کچا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ پک کر کھانے کے قابل ہو جاتا، اتنی گرم زمین تھی۔ یہ صحابی نے کہا اتنی گرم زمین پر کہ اگر کچا ٹکڑا گوشت کا ڈالا جاتا اس زمین پر تو وہ پک کر کھانے کے قابل تیار ہو جاتا۔ میں اتنی گرم زمین پر اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر 9 میل چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ صحابی نے سوال کیا۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو اس کو درد کی لہریں اٹھی ہیں، شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو۔ وہ بھی یقینی طور پر نہیں فرمایا شاید ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو، یہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے حالات امت پر حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہیں۔ میں یہ ساری بات پھر عرض کر رہا تھا کہ اس آدمی کا معمول یہ تھا کہ جب یہ جنگل سے واپس آتا بکریوں کو لے کر تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو جنگل سے واپسی میں دیر ہو گئی اور والدین سو گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کی سرانے کھڑا رہا اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، مگر میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اپنی بیوی کو دودھ نہیں پلایا، غلام کو دودھ نہیں دیا۔ پہلے والدین کو دودھ پلانا تھا، نیند سے اٹھایا نہیں اور بچوں کو پلایا نہیں۔ میں تمام رات دودھ لے کر والدین کے سامنے کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس آدمی نے جب اپنا عمل پیش کیا، اپنی والدین کی خدمت کا، اپنے بچوں کی ضرورت کو مؤخر کرنے کا اور والدین کی ضرورت کو مقدم کرنے کا، چٹان اس عمل پر سرکی، چٹان عمل سے سرکی، لیکن ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بن سکا۔ دوسرے نے عمل پیش کیا، اس نے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا۔ اللہ سے کہا اے اللہ، میری چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، دنیا میں کوئی کسی سے کیا محبت کرتا ہوگا جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اے اللہ، میں اس لڑکی کے ساتھ خلوت چاہتا تھا، یہ تیار نہیں ہوتی تھی، پھر اس پر قحط سالی آئی، وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار اس کو دینا میں نے طے کیا کہ میں تجھے 120 دینار دوں گا، تو مجھے اپنے ساتھ خلوت کا موقع دے دے۔ اے اللہ، میں جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا زنا کے ارادے سے، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ، میں نے محض تیرے خوف سے، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس برے کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اے اللہ میں نے محض تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ گناہ تیرے حکم سے چھوڑا ہے،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو وہ مال دینا طے ہوا تھا، وہ مال اس کو دینے لگا۔ تو لڑکی نے کہا جب تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو مال کیوں دے رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے احسان کیا، اپنی خواہش پوری نہیں کی، اس کو مال دے دیا۔ اے اللہ، اس لڑکی پر یہ احسان میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو ہمیں چٹان سے نکال دے۔ چٹان ہلی، سرکی، لیکن ان کے نکلنے کا راستہ نہیں بن سکا۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی مزدوری اور اجرت چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے مال سے مال تیار کیا، وہ ایک مدت کے بعد آیا اور آ کر یہ کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہ ہاں، میں نے تیرے یہاں کام کیا تھا، میری اتنی مزدوری باقی ہے، وہ دے دے۔ اس نے کہا یہ جتنا مال ہے یہ سب تو لے جا، یہ سارا تیرا ہے، میں نے تیرے مال سے مال تیار کیا ہے، یہ سارا مال تیرا اپنا ہے۔ روایت میں اس نے کہا مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری دے دے، کہ نہیں، یہ سارا مال تیرا ہے، تو لے جا۔ چنانچہ میں نے اس کو مال دے دیا۔ اے اللہ، میں نے یہ احسان اس مزدور پر تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یہ چٹان ہٹا دے۔ روایت میں ہے کہ چٹان ہٹ گئی اور یہ تینوں اس چٹان سے نکل گئے۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ عمل کی قوت سمجھانے کے لیے عرض یہ کرنا تھا کہ امت جن حالات میں پھنسی ہوئی ہے اور جن چٹانوں میں دبی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا ذریعہ یہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ ان سے نکلنے کا ذریعہ وہ اعمال اور احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ کہ امت جن حالات میں پھنسی ہوئی ہے اور جن چٹانوں میں دبی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا ذریعہ یہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ ان سے نکلنے کا ذریعہ وہ اعمال اور احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔